الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اکنامکس دا نیو وار فرنٹ کی ویکلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوان انور صاحب. آپ جانتے ہیں کہ ان ایپیسوڈز میں ہم پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کے اوپر گفتگو سے آغاز کر چکے ہیں اور پھر ہم نے سجیشنز دیں IMF میں جو پاکستان گیا اس کے حوالے سے کہ کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ پاکستان یہ قرضہ نہ لے اور اس کے بغیر ہی خود سسٹینیبل ہونے کی کوشش کرے. بہرحال وہ فیز گزر گیا اور وہ ایپیسوڈز کے اندر جو بھی تفصیلات آئی تھیں کیوان صاحب نے بہت تسلی سے بیان کی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے پورا ایک جائزہ پیش کیا گیا کہ کس طرح سے عالمی مالیاتی ادارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے شکنجے میں کستے ہیں اور اس میں ان کی ایک اسپیسیفک اپروچ ہوتی ہے ہٹ مین اپروچ. اور اس کے اوپر جان پرکنز کی جو بک ہے اس کو بھی کیوان صاحب نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیکوڈ کیا اور عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں اس میں انہوں نے کہ کس طریقے سے یہ ادارے اپنا کنٹرول پہلے حکومتوں پہ اور اس اداروں کے اوپر حاصل کرتے ہیں اور عوام کو اپنا غلام بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی نیا سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہوا ہے بینکنگ سسٹم کے بارے میں آپ کو اس کی تاریخ بتانے کی اس میں کاوش ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم بھی اس کو ہسٹری پتہ نہیں ہوتی تو اس کی مثال ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہوتی ہے, نہ جس کی کوئی جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی منزل ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی اگر ہم ایک مقصد کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو جس سسٹم کا ہم حصہ ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم کیا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے, ہمیں اس کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. تو یہ کیوان صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی مفید اور معلومات سے بھرپور موضوع ہمارے لیے ترتیب دیا ہے اور ہم اس میں ان سے سمجھیں گے مزید. تو آج کا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں یہ بتا دوں کہ ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ویکلی اپنی اس ایپیسوڈ کے اندر کرنٹ افیئرز جو چل رہے ہیں اکنامکس کے حوالے سے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم پروگرام کے اندر شروع میں یا آخر میں جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا کوئی کوشچنز اور کچھ ہم معلومات اس میں بھی لاتے جائیں گے. تو پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو ماڈرن بینکنگ ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ اس کی ہسٹری کیا تھی, اس کا ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو ایک جائزہ پیش کیا گیا تھا. آج ذرا ہم تفصیل سے کیوان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور آگے پھر یہ کس طرح سے یہ معاملہ بڑھتا گیا. جی پلیز. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد بھائی, ہم نے جب ٹاپک چوز کیا تو ہم نے بات کی کہ ہم ایولز آف ماڈرن بینکنگ سسٹم کو اپنا تھیم بنائیں گے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم تو رائج ہے ہمارے ملک میں بھی ہے, پوری دنیا میں, اور اس کی ڈفرینٹ اشکال چاہے وہ لوکلائزڈ ہے یا انٹرنیشنلائزڈ ہے, یہ تو اس وقت دنیا میں ہر جگہ رائج ہے. دوسرے کانٹیکس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم دین کی اسپرٹ سے اور روح سے دیکھتے ہیں تو یہ نو ڈاؤٹ ایک ایول کے طور پہ سامنے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر سود اور ربا کے معاملات کی انوالومنٹ ہے. یہاں تک کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے. تو ظاہر ہے جب اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے تو اس کی ظاہر ہے سگنیفیکنس بھی ہے اور ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم اس کو سمجھیں خود بھی اور اپنے ناظرین تک بھی یہ میسج پہنچائیں کہ یہ آخر کار اس میں ایسا ہے کیا یا اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تو ایولز آف ماڈرن بینکنگ سسٹم کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں جیسے آپ نے کہا اور اس کی ہسٹری کو سمجھیں کہ یہ جو ایک نظام ہے یہ کتنا بیک ڈیٹڈ ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا, اس کانسیپٹ کے آغاز کہاں سے ہوئے. تو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اینشنٹ گریس جو کہ 350 سال قبل مسیح یعنی کہ 350 ایئرز بیفور کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اس دنیا میں آنے سے 350 سال قبل 350 سال قبل اس وقت بھی کانسیپٹ جو سود کا تھا اور ربا کا تھا وہ موجود ہوتا تھا اور اس کو ایک معاشرے کے ایول کے طور پہ ہی پرسیو کیا جاتا تھا, یعنی کہ اس کو کوئی ایک اچھا اومن یا کوئی ایک اچھا جسچر نہیں سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ اس کو اسٹیٹ سے بین کرنے کے اوپر بھی موومنٹ چلتی رہتی تھی. اچھا.
تو اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو جو اوریجنز آف یہ جو آج کی بینکنگ سسٹم ہے، ناٹ ان دس فارم یا بینکنگ پر سے، یعنی کہ بینکنگ کی اصطلاح کی فارم میں تو نہیں تھا، لیکن سود اور ربا کی شکل میں اس وقت بھی یہ کانسیپٹ موجود تھا. تو وہاں سے اگر ہم ٹریس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں کہ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تو بڑے میجر واقعات رونما ہوئے، جس کے اندر وہ جو واقعہ جیسے کہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کا ایک کلیش ہوا انہی منی لینڈرز کے ساتھ. تو وہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ پیس آف ہسٹری ہے ہمارے لیے بھی اور گائیڈنس بھی ہے. یہ بڑی ایک نئی انفارمیشن ہے، یہ تو پتہ نہیں ہوتی عام طور پہ. بے شک اس کو یہاں تک آپ اگر دیکھیں کہ اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کی جو خباثت ہے وہ وہاں تک ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ شروع کی، اور دیکھیں وہ سنت موسوی پہ وہ قوم چل رہی تھی، بنی اسرائیل، اور وہ حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے اور انہی کے سارے احکامات. تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئیڈیالوجی کے اوپر تبلیغ کی بنی اسرائیل اور سنت موسوی کے مد میں، تب تک کوئی اتنا سٹرن ریئیکشن نہیں آیا، اس کو تبلیغ کی مد میں ہی لیا گیا. صحیح. لیکن جس وقت یہ فیز آیا کہ انہوں نے جیروسلم میں جو خاص طور پہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے اس کے نیچے جو پادری تھے اور وہاں پہ جو منی لینڈنگ کا کام ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واقعہ جب وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے ان کے جو وہ سارے جو تخت تھے جن کو بینکو کہتے ہیں، بینکو، جس سے یہ ماڈرن بینکنگ کی بینک اصطلاح بھی نکلی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہبرو زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عبرانی زبان، عبرانی، اور وہ ادھر سے جڑتا ہے جو بنی اسرائیل کا وہ ٹائم تھا. اور جس وقت انہوں نے ان کے وہ تشتریاں یا ان کے وہ جو میز تھے ان کو گرایا، توڑا اور بغاوت کی کہ یہ ناجائز کام ہے اور آپ ٹیمپل کے اندر بیٹھ کے تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سنت موسوی کے خلاف ہے. یعنی عین عبادت خانے کے سائے کے اندر یہ کام ہو رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اوپر بات کی بالکل تو پھر ان کے خلاف ریئیکشن. تو آپ دیکھیں کہ جو اصل میں ریئیکشن جو کہ ان کی کروسیفکشن تک گیا، اس ریئیکشن کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی ایکٹیویٹی تھی جو انہوں نے شروع کی. تو پادریوں کا جو ریئیکشن آیا حضرت عیسیٰ کے خلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس کے پیچھے بھی یہی بیک گراؤنڈ تھا کہ جس وقت ان کی تجارت اور ان کی مالیت یا مالیات کے اوپر اٹیک ہوا اور اس سسٹم کو جب انہوں نے چیلنج کیا تو اس کے ریئیکشن میں یہاں تک نوبت آئی کہ ان کی کریسیفکشن کی پوری سکیم انہوں نے کی، اور پھر آخر کار جو آپ کو پتا ہے کہ جو صلیب پہ ان کو چڑھایا گیا. تو انٹرسٹنگ بات ہے اس سسٹم کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ اتنا لائٹ نہیں ہے، جو وہ طاقتیں جو کہ حزب الشیطان آپ ان کو کہہ لیں یا پھر جو ان نظام کو فروغ دینے کے لیے کھڑی ہیں، ان کے لیے یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی کتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے یہ پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سسٹم کو اوپن کریں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ بظاہر لگتا ہے. کیونکہ ہمیں تو ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ وہ تو تبلیغ کرتے تھے اور بنی اسرائیل نے ان کی تبلیغ کرنے پہ ان کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا، سلیب پہ چڑھا دیا. بالکل. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جی کہ انہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا. بالکل. اور اس کے بعد ان کے خلاف پھر ریٹیلیشن شروع ہوئی. بالکل. تو اس کو اگر ہم اسد بھائی اس سے آگے لے کے چلیں تو پھر ہم جمپ کرتے ہیں تقریباً لیٹ 16 سینچری میں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خصلحت اور یہ خصوصیت تھی یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ شروع سے ہی جڑی ہوئی ہے. لیٹ 16 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک خاص کردار تھا جو کہ یورپ کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس کی کڑیاں ملتی ہیں ان کی اس ٹرائب کے ساتھ جس کو اشکنازی جیوز بھی کہتے ہیں. اچھا. اور یہ اشکنازی جیوز کا ایک پوری ہسٹری ہے. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ ایک کتاب ہے The 13th Tribe، The 13th Tribe یعنی کہ 13ویں ٹرائب. اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ وہ ٹرائب ہے جس کا تعلق آج کے یہودی نسل کے ساتھ ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ جو ایک فساد برپا کیا ہوا ہے ڈفرینٹ اشکال کے اندر، انکلوڈنگ کریشن آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل، اور یہ جو ایک زائنسٹ سوچ ہے، تو اس کے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ جڑتا ہے. تو ہم اپنے بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. ویسے تو یہ ہے کہ ان کی کچھ خصلتیں ہیں اور وہ یہاں تک کیسے پہنچے، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے.
اور کسی وقت انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے. لیکن بینکنگ کی مد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ یہودی تھے جو یورپ میں آ کے آباد ہوئے, اور ان کے اندر بالخصوص ایک فیملی جس کو راٹ چائلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے, اس فیملی کا ایک بڑا پرومیننٹ کردار ہے. تو ہم ان کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو 16 سینچری کی بات کریں, یہ تقریباً جی لیٹ 16 سینچری میں یہ جو یہودی فیملیز تھی ان کا ایک سرٹن رول تھا منی لینڈرز کی فارم میں. یعنی یہ لوگوں کو سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. آپ سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو کردار تھا وہ چلا آیا, کیونکہ دیکھیں ان کو سولی پہ لٹکانے کے بعد آبویسلی انہوں نے اپنا کام روکا تو نہیں ہوگا, اس کام کو آگے بڑھایا. لیٹ 16 سینچری میں یہ جو منی لینڈرز تھے انہوں نے اس کو تھوڑا پرفیکشن کی طرف لے کے, اور پھر جو یہ گولڈ کے تاجر تھے یا منی لینڈرز تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ یہ گولڈ کی سیف کیپنگ بھی کرتے تھے, جس کو ہم گولڈ سمتھ بھی کہتے ہیں, گولڈ سمتھس تھے, مطلب لوگوں سے سونا لے کے جمع کر لینا اپنے پاس, اور رسیدیں ایشو کرتے تھے کوئی کہ اتنا سونا آپ کا ہمارے پاس پڑا. یعنی کہ ان کے پاس بڑے سائز کے لاکرز ہوتے تھے اور یہ کسٹوڈین سروسز دیتے تھے. تو گولڈ کیونکہ ڈکیتیاں پڑتی تھیں اور چوریاں ہوتی تھیں تو لوگ اپنا گولڈ ان کے پاس رکھتے تھے اور یہ اس کے ایوز پرچی ایشو کرتے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو گولڈ واپس کلیم کرنے والے ہیں اگر وہ 20% اور 80% واپس مڑ کے ہی نہیں آتے بلکہ پرچی ہی یوز کرتے ہیں, اور اگر کسی کو پیمنٹ بھی کرنی ہو تو پرچی ہی آگے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. گولڈ کلیم کرنے نہیں آتے. تو اس سے انہوں نے یہ اسکیم نکالی کہ کیوں نہ ہم اپنی طرف سے اور پرچیاں بھی پرنٹ کر لیں. تو اگر گولڈ جو ہے ایک مثال ہے کہ 1 اونس گولڈ کے ایوز ایک پرچی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ گولڈ کلیم کرنے نہیں آتے اور فالتو پڑا ہوتا ہے تو ہم ایک پرچی کی جگہ اگر 10 پرچی پرنٹ کریں, ایک تو اصل ہوگی لیکن باقی 9 یا 10 جو ہوں گی ان کو قرضے کی فارم میں لوگوں کو دیں جس کے اوپر ہم سود کمائیں. تو اس سے ان کی پیسے سے پیسے بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ چل پڑی. اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ پھر آگے ٹرانسفر ہوا ٹو دا راٹ چائلڈ فیملی. تو یہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 1743 سے لے کر 1913 کا یہ جو پیریڈ ہے یہ وہ ایولیوشن آف بینکنگ سسٹم ہے جو کہ وہ راٹ چائلڈ فیملی کی منی لینڈنگ اور گولڈ سمتھس کے کردار سے لے کر تو ماڈرن بینکنگ تک جاتا ہے, جہاں پہ الٹیمیٹلی پہ فیڈرل ریزرو بینکنگ سسٹم یا فیڈرل ریزرو کریشن کا ایک ایونٹ ہوا اور وہ پھر ایک فیڈرل ریزرو بنا, اور اس کے پھر جو میتھڈالوجیز اور اہداف اور وہ جو کہتے ہیں ماڈس اوپرینڈی طریقہ ہے کاروبار جو ہے وہ رائج ہوا. ٹھیک ہے. فیڈرل ریزرو کیا چیز ہے یہ بھی بتائیں گے آپ تھوڑا؟ جی, فیڈرل ریزرو سو کالڈ امریکہ کا اسٹیٹ بینک ہے. جس طرح ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اسی طرح امریکہ کا اسٹیٹ بینک جو ہے یا سرکاری بینک جو ہے وہ فیڈرل ریزرو ہے. صرف اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو عموماً طور پہ لوگوں کو نہیں, یہاں تک کہ بینکرز کو بھی نہیں پتا ہوتی, کہ جو فیڈرل ریزرو ہے جو کہ امریکی ڈالر پرنٹ کرنے کے جس کے پاس حقوق ہے یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. اچھا. یہ امریکی حکومت کے تابع نہیں ہے. امریکی حکومت کرنسی اپنے ملک میں رائج کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو کے پاس جا کے تو لون لیتی ہے, اور وہ جو لون ہوتا ہے وہ کرنسی کی فارم میں فیڈرل ریزرو پرنٹ کرتا ہے اور اکانومی کے اندر انجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو فیڈرل ریزرو ہے اس کے پیچھے تقریباً 8 یا 9 بینک ہیں جو اس کی اونرشپ ہے, جو کہ اونرز ہیں جن کے رائٹس ہیں یا جن کی ایکوٹی ہے اس فیڈرل ریزرو کے اندر, اور اسی طرح پھر ایک گورننگ باڈی ہے اور ان کا ایک پورا اسٹرکچر ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک یونیک ایگزامپل ہے. یعنی گورنمنٹ آف یو ایس جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس ادارے کے اوپر, بالکل ڈیپینڈنٹ کوئی بھی کام کرنے کے لیے. بالکل. یہاں تک کہ دیکھیں نا منی پرنٹنگ کی جو ڈیسیجن ہے اور یو ایس گورنمنٹ کو منی کی فارم میں کتنا کریڈٹ دینا ہے وہ حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ فیڈرل ریزرو کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جو اصل طاقت ہے وہ کیونکہ اب اس کیپٹلسٹ نظام کے اندر پیسے یا پیسے کے اوپر کنٹرول کی ہے, اور اگر امریکی ڈالر جو کہ اس وقت دنیا کے اندر پوری کنٹرولنگ ریزرو کرنسی ہے, اگر اس کے کنٹرول یا اس کا اختیار ایک پرائیویٹ باڈی کے پاس ہے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ پرائیویٹ باڈی کون ہے, اور وہ جو بھی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ یو ایس کرنسی کو کنٹرول بھی کرتی ہے اور مینیپولیٹ بھی کرتی ہے. اور میرے خیال میں یہاں سے وہ سوال جڑتا ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس نظام کو, جس معیشت کے نظام کو ہم نے اپنے ملک میں رائج کیا ہے اور اس کو حق سمجھ کے تو ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں,
اس کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے بنانے والے اور اس کو فروغ دے کے یہاں تک پہنچانے والے اور کوئی نہیں بس یہودی ہیں. تو آج اگر ہمیں اسٹیٹ آف اسرائیل سے یا اللہ کا ڈکلیئرڈ دشمن یہودی سے نفرت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فساد پوری دنیا میں مچایا ہوا ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ بینکنگ سسٹم یا یہ معیشت کا وہ نظام جو کیپٹلسٹ اکانومی کا نظام ہے، اس کو جو رائج کیا ہوا ہے یہ بھی انہی کے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے بھی ممانعت کی اور پھر یہ وہی دشمن ہے آپ کے. تو اس لیے اس سسٹم کو سمجھنا، اس کی ہسٹری کو سمجھنا اور پھر اس کو ایکسپلین کرنا اور ایکسپوز کرنا، یہ ہمارا آبجیکٹو ہے اور اسی راستے پہ ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہ کہ اس میں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ اس سیریز کے اندر یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اس ماڈرن بینکنگ سسٹم کی خرابیاں ہیں تو اس کو اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، کیا چیز اس میں سے نکل جائے تو یہ عوام کے فائدے کی چیز ہے. رائٹ. کیونکہ لوگوں کی طرف سے تو وہ پہلا ریئیکشن تو یہی آتا ہے یار یہ مولوی لوگ بولتے رہتے ہیں یہ سود ہے اور فلانا ہے فلانا ہے. بالکل. تو بہرحال ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ایڈریس بالکل کریں گے تفصیلاً. ہم بلکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے جی کہ ہم اس نظام کی جتنی بھی خد و خال ہیں ان کو کھولیں جی اور لوگوں کے سامنے ایک سمپلیفائڈ فارم میں رکھیں کہ یہ جو ربا، سود یا ماڈرن بینکنگ یا ماڈرن فائنینشیل سسٹم ہے جس میں ہمارے لوکل بھی ہے، انٹرنیشنل بھی ہے، جس طرح آئی ایم ایف، ورلڈ بینک بھی ہے، تو یہ کیوں اتنا بڑا ایشو ہے، دین کی اسپرٹ سے کیوں ایشو ہے اور پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا کیا رول ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے اور اس کو فردر اوپن بھی کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. جو ہم نے ہسٹری کی بات کی تو ہسٹری میں کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو ٹرننگ پوائنٹس بھی ہیں. دیکھیں یہ جو انٹرسٹ یا ماڈرن بینکنگ کا جو سسٹم تھا اس کو یو ایس میں بھی بہت ریزسٹنس ملی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہسٹوریکلی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کیونکہ یہودیت میں اور عیسائیت میں دونوں میں ربا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ شریعت تو زیادہ اللہ کی چلی آ رہی ہے اور کسی بھی سٹیج کے اوپر اللہ نے اس کو الاؤڈ یا ڈکلیئرڈ پرمیسیبل نہیں کیا، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک نیچرل انٹینٹ تھا جو بھی دیندار طبقہ تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرے اور اس کا ہم نے ری ایکشن یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، جس کی فزیکل وہ کہتے ہیں نا کہ جی مینیفیسٹیشن یا فزیکل فارم میں یا شکل میں وہ یہودیوں سے نفرت تھی. امریکہ میں مطلب جو کہ مورل ویلیوز باقی تھیں، بالکل مورلی اس چیز کو جو ہے وہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے، برا سمجھ. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ اس کے ساتھ یہودی جڑے ہوئے تھے تو یہودیوں کو ویسے بھی یورپ امریکہ میں ایک بہت لمبے عرصے تک ریجیکٹ کیا گیا ہے اور ان کو سوسائٹی کا ایک کوئی آنریبل پارٹ یا ریکگنائزڈ پارٹ نہیں سمجھا جاتا تھا. ان کے گھروں پہ انڈے پھینکتے تھے، ان کو شہروں سے بھی باہر نکال کے رکھتے تھے کہ ان کو شہروں میں بھی نہیں آباد ہونے دیں. مطلب یہ تاثرات تھے. تو ظاہر ہے پہ وہاں سے ایک ایولیوشن ہے کہ کس طرح یہ پینیٹریٹ ہوئے اور کس طرح انہوں نے سوسائٹی کے اندر ان روڈز بنائیں. تو لیکن یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم میں جو ٹرننگ پوائنٹس ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اپوزیشن کے باوجود بھی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو پاور سینٹرز میں فکس کیا، پاور سینٹرز میں آئے، وہاں پہ کنٹرول حاصل کیا، پالیٹکس میں کنٹرول حاصل کیا، جنگوں میں یہ فنڈنگ کرتے رہے کیونکہ اس فائنینشیل سسٹم کے پیچھے اور منی لینڈنگ کے پیچھے یہ لوگ تھے. تو ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں انہوں نے پیسہ کمایا، اس کے بعد جو یورپ میں جنگیں ہوئیں اس سے انہوں نے بہت پیسہ کمایا. تو وہ جو ایک ذہن تھا جو کہ ہم ایول مائنڈ بھی کہیں گے، جس وجہ سے ہم اس کو ایولز آف ماڈرن بینکنگ بھی کہتے ہیں، اس کو یہ سمجھ تھی کہ پیسے کا کنٹرول اور پیسے کو کریٹ کیسے کرنا ہے. جو ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں نا کریٹنگ منی آؤٹ آف تھن ایئر، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے اور پیسے کی کریشن، اس کا آرٹ ان کو آتا تھا جس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا حقیقت میں جو ترجمانی ہے وہ اب آپ ماڈرن بینکنگ کی فارم میں آج دیکھتے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ وہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے. اب اس کو جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے، ان کو سوفسٹیکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ طریقہ کار بنیادی طور پہ وہی ہے جو 16ویں سینچری میں بھی اڈاپٹ ہو رہا تھا. انہی پرنسپلز کے اوپر ہی آج یہ سب کھڑا ہوا ہے. تو تقریباً 1910 میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایونٹ ہوا جس کو جیکل آئلینڈ کی میٹنگ کہتے ہیں، جیکل آئلینڈ، اور یہ ایک سیکرٹ میٹنگ تھی. اچھا. اور اس میٹنگ کے اندر اس زمانے کے بڑے اثر و رسوخ والے یہودی اور گورنمنٹ آفیشلز
اور پولیٹیکل فگرز یہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم نے کس طرح اس بینکنگ سسٹم کو فیڈرل ریزرو کو کریٹ کرنا ہے، جس کی پھر پریکٹیکل فارم میں یا پریکٹیکل شکل جو تھی وہ 1913 میں ایک لا کے تحت پاس ہوئی جس کے اندر کریشن آف فیڈرل ریزرو ہوا. تو یو ایس گورنمنٹ نے کئی دہائیوں کی ریزسٹنس کے بعد فائنلی اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ایک فیڈرل ریزرو بینک بنے گا، اور وہ 1913 میں کریٹ ہو گیا. اور وہیں سے بنیاد ڈلی ہے ماڈرن بینکنگ کی، یا پھر اس کو دوسری اصطلاح یا ٹیکنیکل اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کی جو بنیاد تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. صحیح. تھوڑا سا فریکشنل ریزرو بھی سمجھائیے گا. فریکشنل ریزرو یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ جی اسد بھائی، فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے طریقہ کار اور یہ ایگزیکٹلی کیا، اس پہ تو ہم ایک پورا پروگرام کریں گے، اور ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ اگلا پروگرام ہم اسی پہ کریں تاکہ اس کے پورے جو آپ کہتے ہیں نا انٹریکسیز یا خد و خال ان کو اوپن کریں. ٹھیک ہے. کہ یہ کیسے بنی، ان کی کیا بنیادیں ہیں، کن پرنسپلز پہ چلتا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور ہم بڑے آسان زبان میں لوگوں کو سمجھائیں گے وہ پرنسپلز جو کہ لوگوں کے سامنے ایسے پریزنٹ کیے جاتے ہیں کہ سوائے ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز اس فیلڈ کے ان کے علاوہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. تو انشاءاللہ ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آسان زبان میں یہ سب سمجھائیں کہ ان کے پرنسپلز کیا ہیں. ٹھیک. لیکن ان سمپل ورڈز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے اور 100 روپے کا 1000 روپے کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا، وہ اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم، یعنی کہ ایک فریکشن آف این اماؤنٹ پیسہ آپ کے پاس ہے اور باقی پیسہ ہوا میں. ٹھیک. اور اس کام کو کرنے کی جو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کا اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک یا فیڈرل ریزرو دیتا ہے. اوکے. تو کیونکہ یہ ایک قانونی حیثیت ملتی ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس کام کی کوئی لاجیکل ریزننگ موجود نہیں ہے. 1930 میں دیکھیں فیڈرل ریزرو کریٹ تو ہو گیا اور اس کو ایک آفیشیل مینڈیٹ مل گیا اور اس کے تحت یہ بینک کریٹ ہو گیا اور فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم رائج ہو گئی. اس کا ویسے لوگوں کی نالج کے لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو مل بھی جائے گا. اس ڈاکیومنٹ کا نام ہے ماڈرن منی میکینکس. ماڈرن منی میکینکس. ماڈرن منی میکینکس. اور یہ ڈاکیومنٹ آپ کہہ لیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اصطلاحاً کے بائبل آف ماڈرن بینکنگ. اچھا. تو یہ اس ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں دا بائبل اور دا آرکیٹیکچر آف ماڈرن بینکنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ سارے اصول ڈیفائن کیے گئے اور اس کا تعلق وہ جو جیکل آئلینڈ والے میں نے آپ کو واقعے سے بتایا جو ایک سیکرٹ میٹنگ تھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، جہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ تشکیل دیا گیا کہ ماڈرن بینکنگ جو ہے وہ رائج کس طرح ہوگی اور وہ کام کس طرح کرے گی. اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، دا جیکل آئلینڈ کی اصطلاح سے ہے، تو وہ بھی اگر ڈھونڈی جائے تو وہ بھی مل جائے گی، جو کہ اس پوری میٹنگ اور اس کے سارے ایونٹس کو کیٹلاگ کرتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈرن بینکنگ آ گئی، وہ رائج بھی ہو گئی، اور پھر یہاں سے ہم ایک پیٹرن کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں یا ایک پیٹرن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. وہ پیٹرن یہ ہے کہ ابھی تک کے جو یہودی منی لینڈرز تھے ان کا جو سارا دار و مدار تھا وہ سونے کے کنٹرول کے اوپر تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی کام ہو رہا تھا پیسے کی صورت میں یا منی میٹرز یا کرنسی کی صورت میں اس کے پیچھے سونا ضرور ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یا سونا ایک ضرورت تھی اور ایک لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر میرے پاس کاغذ کی پرچی ہے چاہے وہ کرنسی کا نوٹ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے پیچھے پرومسری نوٹ ہے وہ، یعنی کہ پیچھے سونا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پیسے کے عوض میں جا کے کچھ سونا مجھے مل سکتا ہے حکومت سے. تو پیسہ صرف آسانی کے لیے ہے، اصل جو ویلیو اور ایسٹ ہے وہ پیچھے سونا ہے. سونا ہے. ٹھیک. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈز. ٹھیک. تو گولڈ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1879 سے 1971 تک دنیا میں رائج رہا. اچھا. لیکن یہ بھی ایک پیٹرن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پیٹرن جس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، جو سوچ تھی جس کے پیچھے وہ یہودی منی لینڈرز تھے، وہ جب سونے کو بینچ مارک کر کے کرنسی دیتے تھے تو 1 کا 10 تو وہ دے دیتے تھے، لیکن اس سے آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کیونکہ اگر زیادہ لوگ کلیم کرنے آ جائیں تو پھر سونا نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ اس سونے سے ہماری جان چھوٹے. ٹھیک ہے. اس سونے کو اگر ہم ایکویژن سے نکال دیں اور ہمارے پاس ایک ایسا میتھڈالوجی آ جائے جس پہ ہم اپنی مرضی سے پیسے کو پرنٹ کر سکیں، تو اصل طاقت وہاں پہ ہے. یہیں سے آپ سوچیں کہ جڑتی ہے کانسیپٹ آف انفلیشن، کانسیپٹ آف منی پرنٹنگ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت پیسہ اور پرنٹ کر رہی ہے، یہ کس جواز سے پرنٹ کر رہی ہے؟ کوئی تو اصول تھے، وہ یہ اصول ہیں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر تک، اور یہ بنی نوع انسانیت کی بات ہے.
یہ پاکستان یا مسلمان یا کسی ایک دو ملکوں کی بات نہیں ہے، یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے یہ پیٹرن تھا. اور یہ جو سوچ تھی اس نے گولڈ سٹینڈرڈ سے لوگوں کو شفٹ کیا کہ اس سونے سے جان چھوڑو. اس کا پیٹرن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تقریباً 1933 میں فیڈرل ریزرو نے یا یو ایس کی جو حکومت تھی اس نے فیڈرل ریزرو سے ڈیفالٹ کر دیا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کا سیناریو ہے جس میں یو ایس کی حکومت کمزور تھی اور غریب تھی اور فیڈرل ریزرو ایک امیر باڈی تھی. یاد رکھیں یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے پیچھے پرائیویٹ بینکس ہیں، تقریباً 8 یا 9 بینکس ہیں جو اس کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یو ایس گورنمنٹ نے پھر فنڈنگ کے لیے فیڈرل ریزرو کو اپروچ کیا، کیونکہ وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکلی وہ ڈیفالٹ کر چکے تھے. تو اس وقت پھر فیڈرل ریزرو نے کہا کہ جی ہم سونے کی ایک ویلیو کو ڈیفائن کریں گے جو کہ تقریباً $20.67 ٹو این آؤنس ڈکلیئر کی گئی. اور کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی سیناریو تھا تو حکومت نے ایک بل پاس کیا کہ عوام میں جس کے پاس بھی فزیکل سونا موجود ہے وہ حکومت کو سرنڈر کرے. ٹھیک. یہ 1933 میں امریکہ میں حکومتی سطح پہ ہوا کہ کوئی پرائیویٹ انڈیویجول فزیکل گولڈ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، وہ انلیگل ڈکلیئر ہو گیا. اور زبردستی وہ گولڈ جو تھا وہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا. پوری دنیا کا سونا جمع کرنے کا اور امریکہ میں خاص طور پہ جو سونا اکٹھا کیا اور اس کو ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی فارم میں پیش کیا گیا. ذہن میں رکھیں کہ آج بھی FATF کی مد میں ہمارے اوپر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے سونے کی اور سونے کی تجارت کی. اس کو ڈاکیومنٹ کریں، ریگولائز کریں تو دیکھیں کڑیاں جڑتی ہیں تو ہمیں نظر رکھنی ہے. اور سونے کی پرائز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلسل جو ہے وہ افیکٹ آ رہا ہے. بالکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ سوئنگ بہت ہے. بالکل اس کا خدشہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ یہ ہو جائے کہ سونا رکھنا انلیگل ڈکلیئر ہو جائے. تو بہرحال وہ تو جب آئے گا تو ہم اس پہ نظر رکھیں گے اور سب کو بتائیں گے بھی. لیکن یہ ہسٹری ہے، یہ امریکہ میں ہو چکا ہے. تو 1933 میں پہلے سٹیپ میں تو انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس پاس کیا اور سارے لوگوں سے سونا اکٹھا کیا. جب سونا اکٹھا ہو گیا تو پھر اس کو ڈی ویلیو کر دیا. یعنی کہ پہلے اگر 1 آؤنس $20 اور 67 سینٹس میں ملتا تھا تو اس کو ڈی ویلیو کر کے اس کی ویلیو کر دی تقریباً $35 ٹو این آؤنس. تو یعنی کہ سونے کی ویلیو کو گرا دیا. اب سونا حکومت کے پاس آ گیا، جو ویلیو تھی اس کی وہ لوگوں کے پاس چلی گئی. تو اب اگر کسی نے سونا کلیم کرنا ہے تو وہ $20 نہیں دے گا، وہ $35 دے گا تو وہ سونا واپس ملے گا. یہ اسٹیٹ کی سطح پہ کرپشن، یہ اسٹیٹ کی سطح پہ اتنی بڑی دھاندلی تھی جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور ایک پوری واردات تھی جو امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور ان کی ہسٹری کا پارٹ ہے. تو اب یہ سارا جو سٹیپس ہیں یہ جا رہے ہیں کہ کس طرح سونے سے ڈالر کو ڈی لنک کرنے ہیں. تو پہلی واردات یہ کہ سونا اکٹھا کیا، بلکہ اس سے پہلی واردات یہ کہ جی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کریٹ کی ان ٹرمز آف اکنامک کرائسس. ہم بھی اکنامک کرائسس کی طرف آج جا رہے ہیں. تو ایک اکنامک کرائسس کو کریٹ کیا، اس کے بعد سونا اکٹھا کیا، اس کی ایک ویلیو کو تعین کیا. جب اکٹھا ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ڈی ویلیو کر دیا، اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا. اچھا. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. جس وقت یورپ کی تھوڑا سا جی پلیز، کہ اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ پریپریشن کر رہے تھے جو یہ سارا ایونٹ کریٹ کیا گیا. یہ ہسٹری کا پارٹ ہے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی پلاننگ کے پیچھے بھی بینکرز تھے. اور اس کو اگر ہسٹری میں جا کے ٹریس کیا جائے تو اس کے بہت شواہد ملتے ہیں. یعنی اصل حکمران تو دنیا کے یہ ہیں. جی بالکل. اس وقت جو ماڈرن ورلڈ ہے. بالکل. دیکھیں جب کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہے تو اس کیپٹلسٹ سسٹم کی جو بیک بون ہے وہ ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے. ماڈرن بینکنگ سسٹم کی جو برین ہے یا ہارٹ ہے وہ فیڈرل ریزرو ہے، کیونکہ US ڈالر وہاں پہ ہے. اور فیڈرل ریزرو کو کنٹرول کرنے والے 8 یا 9 بینک ہیں، اور ان بینکوں کے مالکان کو اگر آپ ڈھونڈیں گے جا کے تو وہ سارے یہودی ہیں. جی. تو یہ ایک ظاہر ہے کڑیاں تو اس کی ملتی ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جی ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کا جو سیناریو تھا جس میں یورپ تباہ ہو گیا، یورپ کی تباہی کے بعد ایک نئی رجیم آئی. تو واردات پہلے یہ ڈلی کہ جنگ کیونکہ یورپ میں لگی، تباہ کاری یورپ میں ہوئی تھی، تو پہلے وہاں پہ جسٹیفیکیشن آئی کہ اب آپ کی اکانومی کیونکہ تباہ ہو چکی ہے
تو آپ تو ہٹ جائیں گولڈ سٹینڈرڈ سے, آپ کے پاس تو جان ہی نہیں ہے. یورپ نے اپنا سارا گولڈ اٹھا کے شفٹ کیا یو ایس فیڈرل ریزرو کو, کیونکہ یورپ مقروض تھا امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں یورپ نے پھر امریکہ سے مدد مانگی اور امریکہ نے آ کے ان کو بیل آؤٹ کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یورپ میں اکانومی کو کون چلاتا تھا؟ یہودی. ٹھیک. امریکہ میں فیڈرل ریزرو کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہودی بینکوں کے. امریکہ کی مدد مانگی ورلڈ وار 2 میں ہیلپ کرنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ورلڈ وار 2 میں امریکہ کو کیسے ڈالا گیا؟ پرل ہاربر کے تھرو. پرل ہاربر کی ہسٹری کریں گے تو وہ ایک بہت ہی ایب نارمل کیس ہے, اور ہمارے آج کے 9/11 کو ایکویٹ کرتے ہیں اس زمانے کی پرل ہاربر سے. تو جو 9/11 کو سچا اور حقیقی مانتا ہے تو وہ پرل ہاربر کو بھی حقیقی مان لے, جو اس کو نہیں مانتا تو وہ سمجھ لے کہ وہاں بھی یہی ہوا, وہاں بھی کچھ. یہ دونوں ایک ہی کتاب کے 2 پیج ہیں. تو بہرحال ہم اپنے اگر بینکنگ کی مد میں دیکھیں تو یہ جو فیز تھا اس میں پہلے یورپ کو مقروض کیا گیا ورلڈ وار 2 کے تھرو, پھر یورپ نے اپنا گولڈ سرنڈر کیا امریکہ کو, اس کنڈیشن کے ساتھ کہ یورپ اب گولڈ سٹینڈرڈ سے ہٹ جائے گا اور جو یورپین کرنسیز ہیں ان کو لنک کر دیں گے یو ایس ڈالر کے ساتھ جو کہ گولڈ کے ساتھ لنکڈ ہے. تو لوگوں کو جو چیز پیش کی گئی ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کی کرنسی ابھی بھی گولڈ کے ساتھ ہی لنکڈ ہے, لیکن اس کے بیچ میں ایک سٹیپ آ گیا ہے کہ جی ہماری کرنسی ڈالر سے لنکڈ ہے اور ڈالر جو ہے وہ گولڈ سے لنکڈ ہے. سو جب تک ڈالر گولڈ سے لنکڈ ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری لنک. اس کو ہم کہتے ہیں برٹن ووڈز ایگریمنٹ, اور یہ ہسٹری کا ایک بہت مشہور ایگریمنٹ ہے. برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں IMF اور ورلڈ بینک, ان کی بھی تشکیل ہوئی ہے. اچھا, یہ اس وقت بنے ہیں. یہ اس وقت بنے ہیں. تو اسی ورلڈ وار 2, یورپ کی تباہ کاری, برٹن ووڈز ایگریمنٹ, گولڈ سٹینڈرڈ یورپ سے ختم ہوئے امریکہ میں آئے, یہ ساری کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہوا کیا. اس واردات کی جو اینڈ گیم ہے وہ یہ ہوئی کہ 1971 میں فرانس نے امریکہ کے پاس جا کے کلیم کیا کہ ہمارا حصے کا سونا جو ہم نے کرنسی آپ کے ساتھ لنک کی تھی وہ آپ کے پاس پڑا ہے, وہ واپس کر دیں. اچھا. اس کلیم کے پیچھے امریکہ میں ایک فیڈرل آرڈیننس پاس ہوا جس میں امریکی ڈالر کو گولڈ سے ڈی لنک کر دیا گیا. وہ دن اور آج کا دن فرانس آج بھی کہتا ہے ہمارا سونا امریکہ کے پاس پڑا ہے, واپس دو, وہ نہیں دیتے واپس, کیونکہ انہوں نے قانون یہ پاس کیا کہ یورپ کی کرنسی قانونی طور پہ ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے اور ڈالر کو گولڈ سے لنک ہونا ہماری مرضی اور ہمارا قانون ہے. تو 1971 میں گولڈ سٹینڈرڈز بھی ختم ہو گئے. اوکے. اب یہودی کی وہ جو واردات تھی وہ کامیاب ہو گئی. اب دنیا میں جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں وہ پیسہ اپنے فارمولاز کے تحت پرنٹ کرتے ہیں, گولڈ کے تحت نہیں. گولڈ کے تحت نہیں. دیر از نو گولڈ اسٹینڈرڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ. ختم ہو چکا. 1971 میں گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالر کی بیکنگ ہے, ڈالر کی بیکنگ سے کیا؟ کوئی بیکنگ نہیں ہے. ڈالر کی بیکنگ سونے میں تو بالکل بھی نہیں ہے. 1971 میں میں نے آپ کو کہا کہ ایک فیڈرل آرڈیننس پاس ہوا, ڈالر اٹ سیلف بیکڈ نہیں ہے. ڈالر اٹ سیلف بیکڈ نہیں ہے. اب سارے فارمولاز ہیں, اب کیلکولیشنز ہیں, اب کرنسی کی ویلیوز بھی انٹرنیشنل بینک کو سیٹلمنٹ طے کرتا ہے. پاکستانی روپے کی, ڈالر کی, برٹش پاؤنڈ کی, یورو کی جو بھی ویلیوز ہوں گی وہ انٹرنیشنل بینک کو سیٹلمنٹ تعین کرتا ہے کہ اس کی, اور اس کے پیچھے ٹریڈ ہے, اس کے پیچھے فارمولاز ہیں, لیکن حقیقی فزیکل بیکنگ کوئی نہیں ہے. ڈالر کو ظاہر ہے کھڑے ہونے کے لیے, استقامت کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے تھی جو کہ کسی شکل میں یا فزیکل فارم میں ہوتی. اس کا فارمولا بڑے کلیورلی انہوں نے نکالا کہ ڈالر کو بنا دیا پیٹرو ڈالر. اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو عرب اسرائیل وار ہوئی تھی اس کے بعد سعودی عربیہ نے ایک ٹائم پہ آئل کو یوز کیا تھا ایز اے ویپن. 1960s یا میرے خیال میں شاید اس سے اس کے آس پاس یہ 70s کی بات ہے. تاریخ مجھے یاد نہیں, لیکن جس وقت آئل کو ایز اے ویپن یوز کیا تو اس وقت یو ایس گورنمنٹ ریئلائزڈ کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ڈالر کو سسٹین کرنے کے لیے, سپورٹ دینے کے لیے ان کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ وہ ایگریمنٹ ہوئی جس میں آل سعود نے ایگری کیا کہ ہمارا آئل اور اوپیک کا سارا آئل صرف اور صرف ڈالر کی مد میں ہی ٹریڈ ہو سکتا ہے. یعنی کہ دنیا کے ہر ملک کو
ڈالر کی ضرورت ہے اپنے آئل کو امپورٹ کرنے کے لیے، اور یہاں سے پیٹرو ڈالر کا آغاز ہوا اور ڈالر کو گولڈ سے ہٹا کے تو پھر بھی استقامت ملی اور وہ دنیا کی مینڈیٹری ریزرو کرنسی بن گئی اور آج تک اپنی جگہ قائم ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک پروسیس آف ساری یہ ملی بھگت اس وقت سے شروع ہوئی، بالکل اور بالکل ڈالر کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ مل گئے۔ بالکل۔ تو اگر آپ پیٹرن دیکھیں گے جس کی ہم نے بات کی، تو وہ پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہے کہ پہلے فزیکل کموڈٹی جو گولڈ تھی اس کو ختم کرو، ڈیٹیچ کرو اور کرنسی کو انڈیپینڈنٹ کرو۔ اب اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ملی کہ ہم جتنی بھی نوٹ پرنٹ کر لیں تو ہماری مرضی، ہم آزاد ہیں۔ اچھا، اس کا اگلا فیز بھی اب آ چکا ہے۔ نوٹ کی پرنٹنگ میں بھی ایک امپیئرمنٹ یہ ہے کہ آپ فزیکل کرنسی کتنی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے الیکٹرانک کرنسی کی یا ڈیجیٹل کرنسی کی، جس میں بٹ کوائنز بھی ہیں، جس میں کریڈٹ کارڈز ہیں، جس میں موبائل پیمنٹس ہیں، جس میں ای پیمنٹس ہیں۔ بڑی آسانی ہو گئی، اور آسانی ہوگی۔ جسٹیفیکیشن تو یہی ہے کہ ہم نے ایز آف ٹرانزیکشن کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں دس از دا نیکسٹ فیز آف دا ٹرینڈ کہ پہلے فزیکل گولڈ سے ڈیلنگ کر کے پیپر کرنسی سے ڈیلنگ کر کے الیکٹرانک کرنسی۔ الیکٹرانک کرنسی میں تو آپ نے کوئی چیز فزیکلی پرنٹ بھی نہیں کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی امپیئرمنٹ نہیں ہے۔ آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ نے کمپیوٹر سسٹمز کے اندر لیجرز کریٹ کر کے تو منی کو کریٹ کرنا ہے۔ اس کریشن کے پیچھے کتنی کریشن کی جائے، کس کو دی جائے، کس سے لے لی جائے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایبسلیوٹ کنٹرول آن کریشن آف منی اینڈ کنٹرول آف منی، اب وہ ڈیجیٹل فارم میں آ رہی ہے، اور یہی وہ اگلا فیز ہے جس کے اوپر اب دنیا جا رہی ہے اور ہمارے سامنے ہے جو بٹ کوائنز ہیں، یہ سارا معاملہ۔ تو یہ اگر آپ کہیں کہ ایک ایولیوشن اس بینکنگ کی اور ایک ہسٹری تھی جو اس کے پیچھے موجود ہے، اور ہم کہاں سے چلے تھے اور آج اور یہ دنیا کو اپنے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ سارے جو عوامل ہیں، بالکل، کیونکہ دیکھیں اس میں دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس میں پاور تھرو کرنسی اینڈ پاور تھرو منی، تو پاور کریشن بھی ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں انسسٹینیبل وارز ہیں، مطلب اتنی مہنگی وارز ہیں وہ کیسے سسٹین ہوتی ہیں، رائٹ؟ اور اس کے پیچھے پھر پاور سینٹرز ہیں، پھر پولیٹیکل ڈومینیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر جڑتی ہیں اس طاقت کے ساتھ جو پیسے کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، آخر میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہم کرنٹ افیئرس کا بھی مختصر سا ایک آپ سے سوال کر لیں۔ یہ جو ابھی اسی ویک میں خبر آئی ہے موڈیز کے حوالے سے کہ پاکستان کی ریٹنگ انہوں نے ریوائز کر دی ہے، تو یہ موڈیز کیا چیز ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا سمجھائیے گا، اور اس کی ریٹنگ ریوائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں موڈیز ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، تو ان کا مطلب خالصتاً کام یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو اپنے کچھ سیٹ پیرامیٹرز کے اوپر اسیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر کچھ ریٹنگ دیتے ہیں تاکہ عوامی طور پہ یا عمومی طور پہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کی اکانومی کا ابھی کیا حال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اے بی سی ڈی، اے گریڈ ایک اچھا گریڈ ہے، بی گریڈ اس سے کم ہے، سی اس سے زیادہ ہے، ڈی اس سے کم ہے، ایف فیل ہے، تو اسی طرح یہ جو موڈیز کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ اپنے پیرامیٹرز ڈیفائن کرتی ہیں، جس میں اکانومی ہے، اس کا ٹریڈ ہے، اس کا ڈیٹ ہے، اس کی کرنٹ اکاؤنٹس ہیں، تو ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے اوپر وہ ریٹنگ میکنزم کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس پہ پھر ریٹنگ ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ کون سا ملک اس وقت کس کیپیسٹی آف اکانومی پہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر پاکستان ڈی پہ ہے، ایک مثال ہے، اور ڈی سے سی پہ آ جائے تو بہتری کی طرف گیا، اگر بی سے سی کی طرف آ جائے تو وہ ظاہر اکانومی میں بگاڑ آ رہی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ کو شو کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل، یہ ایک عمومی اصطلاح تو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی جب تک تفصیلات میں نہ، اور میرے خیال میں آپ کے پاس ایک ویڈیو بھی ہے ہم جو آپ چاہتے ہیں شیئر کہ وہ کرنا اس چاہیں گے، کو ہم دکھا دیں ناظرین کو۔ ناظرین، یہ جو موڈیز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹنگ پاکستان کے بارے میں ریوائز کی ہے، تو آپ دیکھیے اس میں ماہر معاشیات ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، اور انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان میں اپنے اس کی حقیقت کھولی ہے، اور یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کر کے عوام کی آنکھوں پر پٹی ڈالنے کے لیے اس کی لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو ہم ذرا اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ ملک صاحب، پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو میں اعداد و شمار دوں گا
اور جو باتیں کہوں گا اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری میں قبول کروں گا، اور عدد و شمار صرف اسٹیٹ بینک کے ہوں گے یا حکومت کے ہوں گے. پہلی چیز. ٹھیک ہے. پہلی بات، بنیادی طور پر یہ مودیز کی رپورٹ کو ہم بڑا غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں، دیکھیے آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ ملا 5 جولائی کو. اس کا بنیادی نقطہ تھا معیشت کو مستحکم کریں. تو اس نے صرف یہ کہا ہے مودیز نے کہ پاکستان کی معیشت کا آؤٹ لک مستحکم اس لیے ہے کہ چونکہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے تو ڈیفالٹ کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 2008 میں پاکستان کی معیشت اس سے زیادہ خراب حالت میں تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا، لیکن جب قرضہ ملا آئی ایم ایف کا تو اس کے بعد مودیز نے ہماری رینکنگ اسی طرح منفی سے اسٹیبل کی تھی. اس کے بعد 2013 میں جب نواز شریف آئے، اس زمانے بھی منفی تھا، آئی ایم ایف سے قرضہ ملا اور اس کے بعد مستحکم ہو گئی. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آئی ایم ایف کے قرضے کے بعد یہ ایک روٹین ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ مودیز نے جو کچھ کہا ہے وہ تو آپ چھپا رہے ہیں. میں ایک ایک جملے میں اگر آپ اجازت دیں تو بتا دوں مودی کیا کہتا ہے. مودی یہ کہتا ہے کہ 2023 تک پاکستان کا بجٹ خسارہ 7% پر رہے گا، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور اس سال 8.9 ہے، پچھلے سال اس سال 8.6 ہے، ان کو ورثے میں ملا تھا 6.6 ہے. مودی یہ کہتا ہے کہ 2021 تک پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.5 رہے گا، جبکہ اس حکومت کو ورثے میں ملا تھا 5.5. دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسوں کی وصولی بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس حکومت کے دور میں ٹیکسوں کی وصولی گر گئی ہے. یہ میں بڑے تعجب ہوگا آپ کو، لیکن اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ وصولی گری ہے، ایف بی آر کا چیئرمین بھی کہہ رہا ہے وصولی گری ہے. اور ریزروز جو ہیں، اگر میں آپ کو ایک فیگر دینا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں پاکستانی قوم غور کریں. ستمبر 2018 سے ستمبر 2019 تک پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 10.8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. تو ریزروز بڑھنے چاہیے تھے، ریزروز ہمارے 1.5 ارب ڈالر گر گئے. تو آج بھی پاکستان کے ریزروز اس سے کم ہیں جو عمران خان صاحب نے جس دن حلف اٹھایا تھا وہ 10.2 تھے، اس وقت جو ہے نا 8.5 کے قریب ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں 12 ارب ڈالر کا ہمیں ٹیکہ لگا ہے. مگر آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ پچھلے 10 برسوں میں پاکستان کے بیرونی قرضے جو بڑھے تھے وہ 5 ارب ڈالر سالانہ سے کم تھے، اب تو ایک سال میں 10.8 ہو گئے. دوسری بات یہ تھی کہ جو اسٹیٹ بینک کی فیگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2018 میں پاکستان کی مجموعی بیرونی سرمایہ کاری تھی 5,700 ملین ڈالر. ٹھیک ہے. اور 2019 میں جو اس حکومت کا سال تھا 5,700 ملین سے کم ہو کے 250 ملین ڈالر رہ گئی. اس پہ ذرا غور تو کریں نا. ہمارے دیکھیے نا اس قسم کی باتیں سیاسی بیانات ہٹ کے اسٹیٹ بینک کو کہیں، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5,700 ملین سے بیرونی سرمایہ کاری 250 ملین رہ گئی. اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں جاری حسابات کا خسارہ ضرور کم ہوا ہے، تجارتی خسارہ ضرور کم ہوا ہے، مگر اسٹیٹ بینک کے کہنے یہ ہے کہ ہم نے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا، بجلی کے نرخ بڑھائے، گیس کے نرخ بڑھائے، پیٹرول کے نرخ بڑھائے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی اور ہم نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. دیکھیے انٹرسٹ ریٹ کی تباہی آپ سن لیں، میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک نے کیا ہے. اس وقت دنیا میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا 1.5% ہے ڈپازٹ پر. یہ باہر گئے، ان سے انہوں نے کہا جی پاکستان میں 13% ہم آپ کو ٹریجری بل میں دیتے ہیں. انہوں نے $1 بلین جو 1.5% پہ رکھا ہوا تھا وہ پاکستان کو 13% پہ یہاں ہم نے ٹریجری بل میں لے لیا، جبکہ بھارت میں ریٹ جو ہے نا یہ 5.15% ہے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط خیال ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی اس کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک تقریروں میں تعریف کر رہے ہیں اور جو ریٹن رپورٹ ہوتی ہے اس میں ساری چیلنجز اور خطرات کا ذکر کر دیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہمارا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، ہم حقائق کو جو ہے تسلیم کر لیں. مودی کی رپورٹ تو پڑھ لیں، ایک جملے کے علاوہ باقی باتیں انہوں نے منفی کہی ہیں پاکستان کے متعلق. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے پاکستان کے خطرات کو چیلنجز درپیش ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس نے قرضہ دے دیا. قرضہ تو مل رہا ہے آپ کو، اس لیے کہ آئی ایم ایف کا جب قرضہ مل جاتا ہے تو سب قرضے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بہتری کہاں یہ ٹیکسز میں آئی؟ ایکسپورٹ ہماری گری ہیں 2019 میں، دوبارہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ فیگرز وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہیں. تو سیاسی بیانات ہم کر کے ہم نے حقائق کو نیچے ڈال دیا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس میں وہ مجھے یاد آ گیا کہ جو ہٹ مین ابھی پیچھے سیریز
آپ نے کی ہے, تو اس کے اندر وہ یہی چیزیں ساری جو ہے وہ دکھائی جا رہی تھی, بتائی جا رہی تھی کہ جو انہوں نے بیان کیا ابھی. اسد بھائی اگر آپ یاد کریں کہ ہم تو اس کو اب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب ہٹ مین کا شکار ہے, اور ہم نے جو خاص طور پہ اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے جن شخصیات کو امپورٹ کیا ہے ان کے اندر پوری وہ خصوصیات ہیں جو ہٹ مین والی ہیں. صحیح. اور اس وقت جس معیشی شکنجے کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں, جس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, اب اس کی تو آخری سٹیجز ہمارے سامنے ہیں. اکانومی از ناٹ پرفارمنگ, اور جیسے ہم نے ویڈیو میں بھی سنا کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے یہ سارا ایک وائٹ واش ہے. اصل اکانومی تو لوگوں سے پوچھے نا, جو کہ مجبوری میں, پریشانی میں, معیشت ہے نہیں. تو بہرحال دیکھیں, یہ تو اب ہمیں سوچنا ہے, ہمارے حکومت کو سوچنا ہے, ہماری عوام کو سوچنا ہے, ہمارے لیڈران کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس شکنجے سے کیسے نکالنا ہے. اگر نہیں نکالیں گے تو دیکھیں یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ان کے اہداف تو پھر شاید پاکستان ختم کر کے ہی دم لیں گے. ویسے لگتا تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آدھا کوئی ہٹ مین نہیں ہے. جب میں نے پہلے آپ کی ہٹ مین سنی تھی تو مجھے لگا تھا یہ ہٹ مین کو ایک آدھا ہوتا ہے. یہاں تو لگتا ہے جو پتھر اٹھاؤ نیچے سے ہٹ مین نکل. اب ایسے ہی ہے, ہٹ مین نے بھی ایوالو کیا ہے. یہ تو جان پرکنز اپنی جو نیا ایڈیشن ہے کتاب کا اس میں کہتا ہے کہ ہٹ مین جو پہلے تھے وہ ایک آدھ ہوتے تھے, اب تو ہر ادارے اور ہر بڑی کمپنی کے اندر بھی ہٹ مین موجود ہیں جو اس ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. تو یعنی کہ ایجنڈا ہٹ مین کا بھی انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے. تو ایک آرگنائز کرائم ہے, ہم نے اپنے آپ کو. لاسٹ ویک کی ایک اور کرنٹ افیئرس میں بتاتا چلوں کہ وہ ایف بی آر کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ 100 کنسلٹنٹس ہائر کریں گے, جو کہ باہر پاکستان سے باہر سے بلا کے کنسلٹنٹس رکھے جائیں گے. اور کیونکہ ٹیکس چور قوم ہے تو وہ ان کا ٹیکس لینے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اور یوٹیوب کا پیج, اس کو لائک ضرور کیجیے گا. ایڈریس آپ کو بعد میں دیا جا رہا ہے. اور ہماری سیریز کے بارے میں اوور آل اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا, اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں ان کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ.